مسلمانوں پر اللہ ظالم کبھی مسلط نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب مسلمان بگڑتے ہیں، جب مسلمان آوارہ گردی کرتے ہیں، جب مسلمان پاپ کرتے ہیں، جب مسلمان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب مسلمان مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، سرکار غوث پاک نے جب پردہ فرمایا، غوث پاک کے پردہ فرمانے کے بعد مسلمان بگڑے، بغداد کے مسلمان خاص طور پہ بگڑے۔ بہت دولت دی اللہ نے، بہت مال دیا اللہ نے، بہت قوت دی اللہ نے، بڑی حکومت دی اللہ نے، تو مسلمان کیسے بگڑے؟ اللہ کو چھوڑا، اس کے رسول کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، دین کو چھوڑا۔ ایک ایک مسلمان اتنا پاپی ہو گیا تھا کہ 300 لڑکیاں اس کے گھر میں گانا گانے والی تھی، اور 800 لڑکیاں اسے شراب پلانے والی تھی۔ مسلمان سوتے تھے تو سرانے شراب کے مٹکے رکھ کر کے سوتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے، آوارگی کرتے تھے۔ اچھی طرح یاد رکھنا مسلمانوں، جب تم اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہو تو اللہ کی تلوار اٹھتی ہے، اور اللہ کی تلوار کیسے اٹھتی ہے؟ اللہ تم پر ظالم مسلط کرتا ہے، نام ان کا ہلاکو ہو، چنگیز ہو، لیکن کردار سب کا ایک ہی ہوتا ہے۔ نام بدلتے رہیں گے لیکن کردار وہی رہے گا۔ جب تم بد کردار بنو گے تو اللہ تم پر ظالم مسلط کرے گا۔ اور اللہ اکبر، جب اللہ کسی قوم پر فسق و فجور کی وجہ سے ظالم مسلط کرتا ہے، اس وقت جب مسلمان دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، ہر جگہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں اس وقت تو ظالموں کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تم سے کہتا ہوں، بتاؤ کیا ہلاکو اور چنگیز کے دور کے مسلمانوں سے ہمارا حال کچھ مختلف ہے؟ جو وہ کر رہے تھے وہی تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ پوری زندگی آج کا مسلمان مسجد کا زینہ فجر میں نہیں دیکھ پاتا، مسجد کا دروازہ نہیں دیکھ پاتا۔ بولو کتنے مسلمان فجر پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، جلسوں میں ہزاروں ہیں، اور فجر کی نماز میں انگلیوں پر گن سکتے ہو۔ یہ کیفیت ہے مسلمانوں کی۔ یاد رکھنا، کھاتے اللہ کا ہو، روزی اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہو۔ وہ قوت والا ہے، قوت والا۔ جب اس کے غضب کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو پھر وہ تم پر ظالم، ایسے ظالم اور اللہ اکبر ایسے بے مروت اور سخت دل ظالم کو مسلط کرتا ہے کہ پھر وہ تم پر رحم نہیں کرتے۔ لوگ رحم کی بھیک مانگتے ہیں مگر وہ رحم نہیں کرتے، کیونکہ اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ، نماز پر ظلم کرنے والوں تم پر ظلم نہیں ہوگا، قرآن پر ظلم کرنے والوں تم پر ظلم نہیں ہوگا، دین پر ظلم کرنے والوں تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین سے محبت کی بات کرتے ہو، مولا حسین نے کربلا میں دین کے لیے پورا گھرانہ لٹایا۔ کیا کہتے ہیں گھرانے کو؟ ارے گھرانہ کسے کہتے ہیں؟ جوان بیٹا لٹایا دین کے لیے، 6 مہینے کا معصوم لٹایا دین کے لیے، ان کی بیٹیاں، بہویں، بیوی، اللہ اکبر، بہنیں، ان کے دوپٹے لوٹے گئے صرف اس لیے کہ ان کے دوپٹے لوٹیں گے تمہارا دین بچ جائے گا، ہمارا دین بچ جائے گا۔ ہم نے کوئی پرواہ کی؟ ہم نے تو خون حسین کو شربت اور کھچڑے پہ تولنے کی کوشش کی۔ یاد رکھنا، اگر ایک چھوٹا سا گھروندہ کوئی بچہ بنائے اور اس کا باپ اس گھروندے کو توڑ دے تو بچہ بھی اپنے باپ سے ناراض ہو جاتا ہے، میرا بنایا ہوا گھروندہ کیوں توڑا؟ کیونکہ میں نے بہت محنت سے مٹی لائی تھی۔ بچے کے بنائے ہوئے گھروندے کو باپ لات مار کے توڑ دے تو بچہ بھی باپ سے ناراض ہوتا ہے کہ آپ نے میری محنت کو توڑ دیا۔ بتاؤ سنیو، جب تم امام حسین کے نام کے نعرے لگا کر مسجد کو ویران کرتے ہوں گے تو امام حسین کی محنتوں پر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہوگا، تو کربلا میں امام حسین کتنا بے چین ہوتے ہوں گے؟ نہیں لگتا آپ کو؟ آپ کے بچوں کی محنت کو آپ گھروندے کی شکل میں توڑ دو تو بچہ تڑپتا ہے۔ امام حسین کے لاڈلے کی شہادت کو جب تم بھولتے ہوں گے، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکواتے ہوں گے، تو اس وقت امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ 18 سال کا کڑیل بیٹا میں نے اسی لیے قربان کیا تھا،
اور جو امام حسین کو تڑپائے گا کربلا کی زمین پر، تو کیا وہ نہیں تڑپیں گے دنیا میں؟ آج کیوں تڑپ رہے ہو؟ ہماری دعائیں بھی قبول ہو پا رہی ہے؟ سب دعا کر رہے ہیں، سلیم میاں سے لے کے امین القادری تک، قطب ابدال سب دعا کر رہے ہیں فلسطین پہ مدد نازل کر۔ مدد آ رہی ہے؟ مدد بتاؤ کہیں آ رہی ہے مدد؟ کیوں؟ تم نبی اور آل نبی کو مزار میں تڑپاؤ اپنے کردار سے، اور پھر سوچتے ہو کہ تمہاری زندگیوں میں بہاریں آ جائے۔ ممکن نہیں ہے۔ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے اس کو پارک میں لے جاتا ہوگا بدنیتی کے ساتھ، تو امام حسین کے دل پہ کیا گزرتے؟ ہم کسی مردہ حسین کو نہیں مانتے، ہم زندہ حسین کو مانتے ہیں۔ وہ اور لوگ ہوں گے جن کا کوئی حسین مر گیا، ہم سنیوں کا حسین جو ابن علی ہے وہ ایسا زندہ ہے کہ ہم یہ محفل کر رہے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ امین اور سلیم کرسی پر بعد میں آ کے بیٹھے ہیں، جس کی محفل ہے وہ حسین پہلے سے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ۔ اور واللہ یہ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، لے آؤ کسی آنکھ والے کو جس کو خدا نے دل کی آنکھ دی ہے، حسین کی جلوہ گری نہ ہو تو غلام ہے۔ ارے جب ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا ایک وقت میں 70 مریدوں کے گھر جا سکتا ہے، تو پھر امام حسین اس جیسی کتنی محفلوں میں آ سکتے ہیں۔ ارے تم نے امام حسین کو سمجھا کیا ہے؟ حسین اس ہستی کا نام ہے جو جب چاہے جہاں چاہے اللہ کے اذن سے روحانی طور پر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ آپ امام حسین کی طاقت کو سمجھتے کیا ہو؟ پھر کوئی کہے گا کہ امین القادری اگر اتنے طاقتور تھے پھر شہید کیوں ہوئے؟ میں نے کہا یہی تو بات ہے، طاقت دکھانے نہیں گئے تھے بلکہ قربانی دینے گئے تھے۔ جب قربانی دینے جانا ہوتا ہے طاقت نہیں دکھائی جاتی، پھر سر رکھ دیا جاتا ہے، پھر سر رکھ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر طاقت دکھائیں گے تو شہادت کا مرتبہ کیسے ملے گا؟ اور وہ تو پالے ہی گئے تھے شہادت کے لیے۔ اب فرق کیا ہے سن لے، ایک سید وہ ہے جسے امام حسین کہتے ہیں، وہ قربانی دینے گئے تھے، اور ایک سید وہ ہے جو طاقت دکھانے آیا تھا۔ دونوں میں فرق دیکھو، طاقت دکھانے والا سید پورے انا ساگر کو کٹورے میں سمیٹ کر بتاتا ہے دیکھ میری طاقت کتنی ہے، اور استقامت دکھانے والا سید پورا گھر لٹا کر کے کہتا ہے کہ دیکھ میری قربانیوں کے جذبات۔ ہمیں بتایا کہ جب بیٹے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو میرے دادا کو تانا مت دینا کہ فرات نہیں لا سکے۔ ارے جب غلاموں کا غلاموں کا غلاموں کا غلام بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹوں کا بیٹا جب کھاگر کو ساگر میں ساگر سمیٹ لیتا ہے تو وہ تو میرا دادا تھا، دادا وہ بھی فرات سمیٹ سکتا تھا، مگر طاقت دکھانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ وہاں تو استقامت دکھانے کا حکم۔ اس لیے کوئی تانا نہ دیا کرے، بلکہ امام حسین کا کام بھی نہیں تھا، وہ تو مولا علی اصغر بھی اگر چاہتے نا، وہ تو مولا علی اصغر بھی اگر چاہتے نا، مولا علی اصغر کربلا میں مٹھیاں کھولتے تھے بند کرتے تھے، کھولتے تھے بند کرتے تھے، کوئی نہیں سمجھ سکا یہ مٹھیاں کھلتی بند کیوں ہوتی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکا۔ امام حسین سمجھے، کیونکہ بیٹے کو باپ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور بیٹا باپ سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا ہے نا۔ تم لوگ موبائل ہاتھ میں رکھتے ہو تو تمہارے بچوں کو بھی موبائل چاہیے،
6 مہینے کا بچہ بھی تمہارا موبائل مانگتا ہے. بولو مانگتا ہے کیونکہ باپ کے ہاتھ میں موبائل دیکھتا ہے تو وہ بھی موبائل مانگتا ہے. باپ کو گیم کھیلتے دیکھتا ہے تو وہ بھی نہیں آتا پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ گیم کھیلوں. کیوں؟ 6 مہینے کا تمہارا بچہ باپ کو گیم کھیلتے دیکھے تو وہ بھی ادھر جاتا ہے, باپ کے ہاتھ میں موبائل دیکھے تو وہ بھی ادھر جاتا ہے, باپ کو ناچتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی ادھر جاتا ہے, باپ کو سیریل دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے وہ بھی ادھر جاتا ہے. لیکن میرے حسین کا لاڈلا 6 مہینے کا باپ کے ہاتھ میں تلوار دیکھتا ہے تو کہتا ہے مجھے بھی چاہیے, مجھے بھی چاہیے. جو باپ کے ہاتھ میں دیکھا وہ بچہ مانگتا ہے. بس فرق اتنا ہے, تمہارے بچے گیم کے لیے موبائل مانگ رہے ہیں, ان کا بیٹا دین کے لیے تلوار مانگ رہا ہے. میں تو یہی کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں ہمیں علی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا سمجھنے کی کوشش بھی مت کرنا. جب 6 مہینے کا علی سمجھ میں نہیں آتا تو 63 سال کا علی تیرے سمجھ میں کیسے آتا؟ امام حسین نے تینوں بیٹوں کا نام علی اسی لیے رکھا تھا. جب یزید کے دربار میں قافلہ پہنچا تو امام زین العابدین سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا علی. کہا میں نے سنا کہ علی تو کٹ گیا. کہا اس کا نام بھی علی تھا. تو کہا کہ میں نے سنا وہ 6 مہینے کا علی وہ بھی کٹ گیا. کہا اس کا نام بھی علی تھا. تو یزید نے غصے میں آ کے کہا اور تیرے باپ کو علی کے سوا کوئی نام نہ ملا. تو امام زین العابدین نے کہا شکر کر وہ تو 3 ہی پیدا ہوئے, اگر ہزاروں بھی پیدا ہوئے تو میرا بابا سب کا نام علی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شہید اعظم, مسلک اعلی حضرت, نعرہ حیدری. واہ 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 واہ. تینوں کا نام علی رکھا. کیا بات ہے, توجہ ہے, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر ہے تو پھر توجہ. تینوں کا نام علی رکھا. کیوں علی رکھا؟ کیونکہ انسان کی زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں. انسان کی زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں, جوانی, بچپنا اور ڈھلتی زندگی. بڑھاپا نہیں کہتا, اس لئے جس کو بیان کر رہا ہوں وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوا کہ رسول اللہ نے اس کو جوان. لا فتح الا علی, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. زندہ باد. جس کو نبی نے جوان کہا ہو ہم اس کو کبھی بوڑھا کہنے کی ہمت نہیں ہے, کیونکہ نبی نے کہہ دی. کہ ہم جانتے نبی جسے جو کہہ دے, معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. جس کو جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. تو مولا علی کو جوان کہا ہے, اس لیے ہم بوڑھا کہنے کی ہمت نہیں کرتے. علی تو بوڑھے کہاں ہوئے, ان کے غلاموں کو بھی بڑھاپا نہیں آتا. ہاں, بلکہ علی والوں کو شباب 40 سال کے بعد آتا ہے. ہاں, کوئی علی والا ہو کر دیکھے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سنی مولائی ہیں اور ہم ہی مولائی ہیں. اس پر سبحان اللہ بنتی ہے, جملہ بڑا کہا ہے سبحان اللہ. ہاں نہیں سمجھے آپ, ہم سنی مولائی ہیں اور ہم ہی مولائی ہیں. سبحان اس لیے کہ مولائی وہی ہوتا ہے جس کا کوئی مولا ہوتا ہے, اور علی ہمارے مولا ہیں اس لیے ہم مولائی ہیں. لیکن الحمدللہ ہم وہ مولائی ہیں جو علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں. علی کو مانتے ہیں تو علی نے جن کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس صدیق کو بھی مانتے ہیں, اس فاروق کو بھی مانتے ہیں, اس عثمان کو بھی مانتے ہیں, علی کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے ہر صحابی کو مانتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان صدیق اکبر, فیضان فاروق اعظم, فیضان عثمان غنی, نعرہ حیدری. اب کوئی اپنے آپ کو مولائی کہہ کے اگر صدیق اکبر کو گالی دیتا ہے تو سمجھ جانا کہ وہ چیٹنگ تو کر رہا ہے لیکن وہ مولائی نہیں ہے. ہاں, اپنے ہم فخر سے کہو ہم مولائی ہیں. ہمارا مولا علی ہے اور ہم مولائی ہے, لیکن کون سے؟ جو ہر صحابی کی عزت کرتے ہیں, ہر صحابی کی تعظیم کرتے ہیں, ہر صحابی کا اکرام کرتے ہیں. کیوں نہ کریں, کیونکہ ہمارے مولا نے ہمیں تعلیم ہی یہ دی ہے. ہمارے مولا کی تعلیم یہی ہے. تو بات دور نکل رہی ہے. عرض کیا کر رہا تھا
3 دور ہوتے اور مولا حسین کے 3 بیٹے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. ٹھیک. اب لوگ کہیں گے کہ حسین علی تو دنیا سے چلے گئے، ہم نے علی کو دیکھا نہیں. تو میرے مولا نے، مولا حسین نے 3 شہزادے کربلا میں لائے اور لا کر کے بتایا یہ میرا علی اصغر ہے. یعنی اگر علی کا بچپنا دیکھنا ہے تو میرے علی اصغر کو دیکھ کر اندازہ کر لو. جب علی کا پوتا اصغر ایسا، علی اصغر ایسا ہے، جب علی کا اصغر ایسا ہے تو خود مولا علی کیسے ہوں گے؟ جی کیا بات. پھر کہا ہم نے خیبر نہیں دیکھا، علی کی شجاعت نہیں دیکھی، تو میدان میں علی اکبر کو بھیجا اور کہا جاؤ شجاعت دکھاؤ اپنی اور بتا دو جب علی کے پوتے کی شجاعت ایسی ہے تو جو اصلی علی ہے اس کی شجاعت. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا ہم نے علی کا صبر نہیں دیکھا تو زین العابدین کو زندان بھجوایا، ہتھکڑیاں لگوائی، پیروں میں بیڑیاں ڈلوائی. کہا شجاعت علی دیکھنا ہے تو علی اکبر کو دیکھ، علی کا بچپن دیکھنا ہے علی اصغر کو دیکھ، اور علی کا صبر دیکھنا ہے تو علی اوسط صاحب سجاد کو دیکھ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. مجھے اندازہ ہو جائے گا. بات دور نکل گئی. کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ اکبر. جس وقت قوم عیاش اور آوارہ ہو جاتی ہے تب اللہ ان پر ظالم مسلط کرتا ہے. آج ہم آوارہ ہیں، معاف کیجئے گا میں اور آپ سب. میں اپنے آپ کو الگ کر کے تقریر نہیں کرتا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ گنہگار میں ہوں. کوئی تقوی پرہیزگاری کی بات نہیں کرتے، لیکن بات سن لیں، بہت اچھے سے سن رہے ہو، توجہ کر. آج آوارہ ہیں، گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی جا رہی ہے، سود کے دھندے کر رہے ہو، حرام کاروبار کر رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، حرام پی رہے ہو، حرام دیکھ رہے ہو، ہاتھ حرام، پیر حرام میں مبتلا، آنکھیں حرام میں مبتلا، دماغ حرام میں مبتلا، حرام حرام حرام. اب بتاؤ اس سے امام حسین کتنے تڑپتے ہوں گے، بے چین ہوتے ہوں گے. ان کی قربانیوں کے سوالیہ نشان آپ نے. جس دن مسلمان کربلا والوں کا وفادار ہوگا، کسی ماں نے کسی کو دودھ نہیں پلایا کہ تم پہ ظلم کر سکے. جی حق ہے. جب ہلاکو اور چنگیز خان کو اللہ نے مسلط کیا، اللہ نے مسلط کیا. کن پر؟ 300 لڑکیاں گانا گانے کے لیے رکھتے تھے، 800 لڑکیاں شراب پلا. آج کتنے مسلمان ہیں جو شراب نہیں پی رہے ہیں؟ ایم ڈی، ہیروائن، ڈرگ، بھنگ، شراب. اور جو بڑے شریف مسلمان ہیں وہ کھانسیوں کی دوائیں، کورکس وغیرہ، میڈیکل سے لے کر کے 3-4 بوتلیں پی کے نشہ کرتا ہے. کوئی کچھ سون کر کرتا ہے، کوئی پی کے کرتا ہے. نشہ کسی سے بھی کرو، نشہ نشہ ہے. بہت پرہیزگار اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان ثابت کر کے نجات نہیں پا سکتے. اللہ سب کو جانتا ہے بے شک. بلکہ آج کل تو حقہ، نوجوانوں میں جو حقہ چلا ہے، نوجوانوں کے حقے کی بات کریں، فلیور والا حقہ، اس حقے کو بہانہ بنا کر اس میں نشے کی چیزیں ڈال کر کے نوجوان لڑکے نشہ کر رہے ہیں. یہ بزرگوں کا جو حقہ ہے میں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، نوجوان چھوکروں کی بات کر رہا ہوں. حقے میں نشے کی چیزیں ڈال کے نشہ کرتے ہیں اور یہ نشہ تمہیں برباد کر رہا ہے. لڑکیاں تک حقہ پی رہی ہیں. حیرت کی بات. ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کی بیٹیاں چائے پینے کے لیے ڈرتی تھی. حالانکہ چائے کوئی حرام نہیں ہے، ہماری بیٹیاں چائے پینے میں شرماتی تھی، ہماری بیٹیاں کسی کے سامنے کھانا کھانے میں شرماتی تھی. آج بھی کچھ گھر کی عورتیں ایسی ہیں جو شوہروں کے سامنے کھانا نہیں کھاتی، انہیں شرم آتی ہے شوہر کے سامنے کیسے کھاؤں، دیور کے سامنے کیسے کھاؤں. کچھ عورتیں ایسی ہیں بوڑھی ہو گئی، 90 سال کی عمر کو پہنچ گئی. میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ داماد کے سامنے ساس نے کبھی کھانا کھانے کی ہمت نہیں کی کہ میرا داماد بیٹھا. یہ حیا کا معاملہ تھا. اور آج ہماری بیٹیاں ہوٹلوں میں اپنے منگیتر کے ساتھ جا کر کے حقہ پی رہی. یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ ہمارا دکھ ہے. کیا نام لیں گے لوگ مسلمانوں کی وہ بیٹیاں
جو کبھی قوم کی آبرو سمجھی جاتی تھی آج ان کا یہ حال ہو گیا۔ جس قوم کے اندر سیدہ فاطمہ کا کردار یہ ہے کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، آج ہماری بیٹیاں منگیتروں کے ساتھ گھومے، باپ کے کان پہ جو نہ رینگے، ماں کی حیا کو کبھی غیرت نہ آئے۔ جو قوم اتنی بے غیرت ہو جائے پھر ان پر ظالم مسلط ہوں گے، اور ایسے ظالم آقا فرماتے ہیں جب تمہاری عیاشیوں پہ اللہ ظالم مسلط کرے گا تو تمہارے نیکوں کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا، تم دعائیں کرو گے بھی تمہاری دعائیں سنی نہیں جائے گی، کیونکہ ظالموں کو اللہ نے تم پہ مسلط کیا ہے۔ ہلاکو اور چنگیز خان نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، قتل عام ہوا، کیوں؟ مسجد چھوڑ چکے، علماء کا مذاق اڑا رہے تھے، اور اس دور کے بعض نام نہاد علماء پبلک کو الجھا رہے تھے، کیا کالا کلر افضل ہے کہ سفید کلر افضل؟ اس پہ مناظرے ہو رہے تھے، لا یعنی باتوں پہ مناظرے ہو رہے تھے، قوم کو اللہ کی طرف بلانے کی بجائے لا یعنی باتوں میں الجھا رہے تھے اس دور کے دنیا پرست مولوی۔ اللہ نے ان پر بھی ظالم مسلط کیے، وہ بھی کٹے۔ کٹنے اور تباہ ہونے والی قوم کا مزاج وہی ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہو۔ مرغے لڑائے جاتے تھے، مرغے لڑائے جاتے تھے، بیل لڑائے جاتے تھے، یہ ساری لڑائیاں دیکھی جاتی، یہ سب کچھ کر رہے ہو، پھر کہتے ہو مولانا ہم کیوں کٹ رہے ہیں؟ حضور کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں، امام حسین کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں، صدیق اکبر کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں، جن کے دامن پکڑنے کی بات کرتے ہو اس غوث و خواجہ کا دل دکھا رہے ہو قبر انور میں۔ ہندوستان کے مسلمانوں سوچا 30 سال سے زائد عرصہ غریب نواز انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے زندگی گزارتے ہیں، کس لیے؟ کہ دین تمہارے گھر تک پہنچے۔ کیا اس 30 سالوں کے اندر بارش نہیں ہوئی ہوگی راجستھان میں؟ گرمی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ سردی کا موسم نہیں آیا ہوگا؟ اپنے بزرگوں کی محنتوں کو بھول گئے؟ 90 لاکھ نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ سرکار غریب نواز کی محنتیں، کیسی محنتیں؟ 3 دن کے بعد 3-4 لقمے کھاتے تھے، وہ بھی روٹی کا سوکھا ٹکڑا۔ مرغ مسلم بریانی اور ایک سے کھانے کھا کر عیاشی کرنے والوں، جب ہم پاپ کرتے ہوں گے تو غریب نواز کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ آج ہمارے پاس سب ہے، دین کہاں ہے؟ بتاؤ دین کہاں ہے؟ شادیوں میں دین ہے، میتوں میں دین ہے، مسجدوں میں بھی دین ہے، ہماری زندگیوں میں دین ہے، پوری دنیا میں دین نافذ کرنا چاہتے ہو؟ ارے اپنے 5 اور 6 فٹ کے وجود پر تو پہلے دین نافذ کر کے بتاؤ، پھر شہروں میں دین نافذ کر کے بتانا۔ خود کے وجود پر صرف تیری حکومت ہے، جس کے وجود پر تیری اور صرف تیری حکومت ہے، تیرے گھر میں صرف تیری حکومت ہے، جس گھر میں صرف تیری حکومت ہے اس میں تو دین نافذ نہ کر سکا اور شہروں میں دین نافذ کرنے نکلا ہے۔ تیرے وجود پر 5-6 فٹ کے وجود پر بتا کسی اور کی حکومت ہے؟ تیری حکومت، جہاں تیری حکومت ہے وہاں دین نافذ نہیں کر سکا، اور افریقہ میں دین نافذ کرنے نکلا، برطانیہ میں دین نافذ کرنے نکلا۔ اور دین کے نفاذ کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، اگر تیرے دل میں دین کی محبت ہوتی تو پہلے تو اپنے وجود پر دین کی حکومت نافذ کرتا۔ تو فجر کی وقت میں سوتا نہیں پڑا رہتا میرا بھائی، تو اٹھ کر مسجد جاتا تاکہ تجھے احساس ہوتا کہ میرے وجود پر دین کی حکومت ہونی چاہیے۔ چہرے سے داڑھی منڈا کر تو گٹروں میں نہیں پھینکواتا، بلکہ تو سوچتا کہ میرے وجود پر دین کی حکومت ہونی چاہیے۔ تو سونے کی انگوٹیاں نہیں پہنتا، سونے کی چین پہن کے اتراتا نہیں پھرتا، بلکہ تو سونا اتار کر عورتوں کو پہنا کر کے بتاتا کہ میرے وجود پر، آج ہمارے وجود پر دین کی حکومت نہیں۔ حسد ہم کریں، بغض ہم کریں، تکبر ہم کریں، نمازیں ہم چھوڑیں، کچھ دین یاد ہے، دھرم یاد ہے، مذہب و مسلک یاد ہے؟ کچھ نہیں۔ رونا تو یہ ہے بھائیوں کہ نکاح کے وقت کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اب تو واٹس ایپ کا اور انٹرنیٹ کا دور ہے، قاضی کلمہ پڑھا رہا ہے، دولہا کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، جو شادی کی خوشی میں قاضی کے پڑھانے سے کلمہ نہ پڑھ سکے، وہ موت کی تکلیف میں کیا کلمہ پڑھ پائے گا؟ بغیر کلمہ پڑھتے مرو گے، بغیر کلمہ پڑھتے مرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ انٹرنیٹ دیکھتے دیکھتے سوتے ہو اور اٹھتے ہو تو واٹس ایپ کی فکر میں اٹھتے ہو
کیا ہوگا؟ مرنا ہے بھائیوں، مرنا ہے۔ یہ جلسے لطیفے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسے پبلک دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسے ہنسانے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسے اسٹیج پر جھگڑا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جلسے تو مقصد یاد دلانے کے لیے ہے۔ دنیا میں کیوں آئے تھے یاد کرو، مرو گے، مرنا ہے۔ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے۔ میری ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میری بہنوں، تمہیں بھی موت آئے گی، اللہ تم سب کو لمبی عمر دے، تمہیں بھی لمبی، سب کو لمبی عمر دے، لیکن کتنی بھی لمبی عمر پاؤ، مرو گے، قبر میں جاؤ گے، قبر میں سونا ہے، کچھ نہیں لے کے جاؤ گے، کروڑوں جما لو، اربوں جما لو، خربوں سب چھوڑ کے جاؤ، سب یہیں رہ جائے گا۔ دلی تک مال کمانے کے لیے جانے والوں، یہی رہ جائے گا مال۔ کلکتہ اور سعودی تک مال کمانے کے لیے جانے والوں، جاؤ مال کماؤ، ہم منع نہیں کرتے، لیکن یہی رہ جائے گا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ کی، بہت اچھے سے سن رہے، توجہ سے سن رہے بہت، لیکن ایک جملہ سن لو، سن لیں۔ جو مال کمانے دلی، کلکتہ، ممبئی، دبئی اور سعودی تک گئے تھے، وہ مال یہی چھوڑ کے جاؤ گے، لیکن جس نیکی کو کمانے کے لیے بستر چھوڑ کے مسجد تک نہیں جاتے نا، وہ نیکی تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ جائے گی۔ بھائیو، جسے قبر میں جانا ہے اس کے لیے 10 منٹ نہیں نکال رہے ہو، اور جسے قبر میں ساتھ نہیں لے جانا ہے اس کے لیے 12 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، 10 گھنٹے۔ یہ سب لوگ عیش کریں گے بھائیو، عیش۔ جتنا مال کما رہے ہو نا، بچوں میں بٹے گا، بچوں میں۔ داماد اس پہ مزے کریں گے، بلکہ داماد دھمکیاں دیں گے تمہاری بیٹیوں کو، جا تیرا باپ مر گیا، حصہ لے کر آ، تاکہ ہم عیش کریں۔ اسی دن کے لیے جھوٹ بول رہے ہو، اسی دن کے لیے سود کے دھندے کر رہے ہو، اسی دن کے لیے کسی کا مال چھین رہے ہو، اسی دن کے لیے آوارگی کر رہے ہو۔ بتاؤ، سب چھوڑ کے جاؤ۔ کیا سوچتے ہو یہ بچے میرے تمہارے مرنے کے بعد کام آئیں گے؟ بھائیو، بچوں کا حق ادا کرو، ان پہ ظلم مت کرنا، پیار بھی کرو، لیکن یہ آج کل کے بچے اتنے بدماش ہو گئے ہیں، ہم نے تربیت نہیں کی۔ 24 گھنٹے باپ کو ایک فون نہیں کرتے، ابا کیسے ہو؟ جو جیتے جی تمہاری خیریت کے لیے فون نہ کریں، وہ مرنے کے بعد تمہاری قبر پر آ کر اصالے ثواب کریں گے؟ پیر صاحب لوگ اس دھن میں ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے مریدین ان کے لیے اصالے ثواب کریں گے۔ بھائیو، آج کے مریدین اتنے بدماش ہیں، زیادہ تر، سب کی بات نہیں کرتا، کہ پیر اگر بیٹی کی شادی میں نکاح پڑھانے نہ آئے تو پیر سے بیعت توڑ کر کے فوراً پیر بدل کر کے دوسرے سے مرید ہو جاتا ہے۔ آج کل یہ حال ہے، کس سے دل لگا رہے ہیں؟ میری باتیں کڑوی ضرور ہے، لیکن میں سچی بات کر رہا ہوں۔ پیروں کو چاہیے مریدوں سے دل نہ لگائے، خطیبوں کو چاہیے سننے والے سامعین سے دل نہ لگائے۔ یہ ابھی تعریف کر رہے ہیں، پیٹھ پیچھے جا کے بولیں گے حضرت تو یہ کہہ رہے تھے، حضرت وہ کہہ رہے تھے۔ کوئی کسی سے دل نہ لگائے۔ دل لگانا ہے آمینہ کے لال سے لگاؤ، پیار سب سے کرو، محبت سب کو دو، لیکن دلدار سے لگاؤ، دل صرف ایک سے لگاؤ۔ یہ بے وفاؤں سے دل کیا لگا رہے ہو؟ جو جانے وفا ہے اس سے دل لگاؤ۔ بھائیو، کوئی قبر میں نہیں آئے گا، جانے وفا آمینہ کا لال قبر میں آنا ہے۔ میرا وقت ہو چکا، میں بات سمیٹ لوں، چلیں جلدی سے۔ تو جس وقت ہلاکو اور چنگیز کو اللہ نے مسلط کیا، انہوں نے بہت مار ڈالا۔ جب مسلمان مرے لاکھوں مر گئے، تو پھر ان کو مولانا روم جیسے لوگوں نے جھنجھوڑا، عارف رومی جیسے لوگ، شیخ شہاب الدین سہروردی جیسے لوگ، شیخ ہاشم الگیلانی جیسے لوگوں نے جھنجھوڑا، سدرو، توبہ کرو۔ تو توبہ کرنے لگے۔ جب توبہ کرنے لگے تو پھر حالات بدلنے لگے۔ چنگیز مر گیا، ہلاکو بچا تھا اس کا پوتا، چنگیز خان کا پوتا ہے ہلاکو خان۔ یہ کیسے مارتا تھا مسلمانوں کو پتہ ہے؟ قطار میں کھڑا کرتا تھا، توجہ کرنا، ہلاکو کیسے مرا سن لو۔ قطار میں کھڑا کرتا تھا، اور قطار میں کھڑے کر کے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا تھا، ایک تلوار کے وار میں سب کی گردن اڑاتا۔ اب وہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے، اپنی اپنی سزا بھگت رہے تھے۔
ایک دن ایک شہر میں پہنچا اور پہنچ کر کے سب مسلمانوں کو جوانوں کو کھڑا کیا. اس میں ایک بوڑھا بابا بھی تھا. ایک بوڑھا بابا بھی تھا. تو جیسی پہلی صف میں اس کو کھڑا کیا تو جیسی کاٹتے 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 آیا تو جب اس کی باری آئی تو وہ فوراً دوسری صف میں چلا گیا, بچ گیا. ہلاکو نے اس کی مزہ لینی چاہیے کہ دوسری صف میں تو کھڑا ہی ہے, اس کو کٹے, کٹ نہیں ہے. دوسری صف میں پھر گیا تو وہ تیسری صف میں چلا گیا, اس کی باری آئی. چوتھی صف میں چلا گیا. ساری صفیں تو ختم ہونی تھی, ساری صفیں ختم ہو گئی اور وہ پیچھے ہو گیا. اب اکیلا بچا وہ بابا, اکیلا بچا. ہلاکو کے ہاتھ میں سیب تھا, سیب. وہ ایسے سیب اچھال رہا تھا اور لوگوں کو کاٹ رہا تھا, اچھال رہا تھا, کاٹ رہا تھا. اب اس نے سوچا سب کٹ گئے, سب کی گردنیں مار دی گئی, اکیلا یہ بابا بچا, یہ ہوشیار بڈھا ہے. تو اس نے کہا اب تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے خاموش نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا. اس کو کہتے ہیں خاموش بد دعا. یہ بڑی بھیانک ہوتی ہے. اسی لیے کتوں کو بھی مت مارا کرو, بلیوں کو بھی مت مارا کرو, مرغیوں کو بھی مت مارا کرو. بد دعا بڑی خطرناک چیز ہے, اور بد دعا کسی مظلوم کی ہو قبول ہوتی. مظلوم کی بد دعا سے عرش بھی ہل جاتا ہے. عورتوں پر, بیٹیوں پہ ظلم کرنے والوں, بچوں پہ ظلم کرنے والوں, پڑوسیوں پہ ظلم کرنے والوں, سوچو جب ہلاکو نے کہا تجھے کون بچائے گا تو اس نے خاموش نظر سے آسمان کی طرف دیکھا, پھر نیچے کیا, پھر دیکھا, پھر نیچے کیا, پھر دیکھا, پھر نیچے کیا. اس نے سوچا اب اس کو کھیل کھیل کے ماروں گا. تو سیب ایسے اچھالتا اور پھر گھوڑا دوڑاتا. وہ آسمان کی طرف دیکھتا, پھر نیچے, پھر آسمان کی طرف. بس اس بابا پر اس نے گھوڑا دوڑانے کے لیے حملہ کرنا چاہا تو کیا دیکھا کہ جیسے اس نے سیب اچھالا تو سیب ادھر کی بجائے ادھر پہنچا. جب اس نے ہاتھ بڑھانے کے لیے ایسے کیا اس کا بیلنس مس ہو گیا اور اس کا ایک پیر گھوڑے کی زین میں الجھا, گھوڑے کی زین میں الجھا, نیچے گرا. اس کا گھوڑا تیزی سے دوڑا اور اتنا دوڑا کہ اس کا سر پٹک پٹک کر کے وہ مر گیا. یہ منظر دنیا نے دیکھا. یہ ہے خاموش بد دعا کا نتیجہ جو آج ہر مسلمان روزانہ لے رہا ہے. کبھی اپنی ساس کی, کبھی اپنی ماں کی, کبھی اپنے سسر کی, کبھی اپنے بھائی کی, کبھی اپنی بہن کی, کبھی اپنی بیوی کی, کبھی اپنے بچوں کی. یہ ظلم کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی. امام حسین نے یہی بتایا. امام حسین کربلا میں آئے, امام حسین لڑے نہیں, لڑے نہیں. اس لیے کہ اگر امام حسین لڑتے, صرف لڑتے, صرف لڑ لیتے, ایک بھی بچ کے نہیں جاتا. امام حسین اپنی مظلومیت بتانے کے لیے آئے تھے, یزید کے چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے آئے تھے. کیا آپ میدان میں آئے, بیٹے شہید, بھائی شہید, بچے شہید, بھتیجے شہید, آخری میں خود بھی شہید ہو گئے. جب امام شہید ہوئے تو یزید نے کیا سوچا, اب میں حکومت کروں گا, ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی, جو چاہوں گا کروں گا, مجھے روکنے والا کوئی نہیں, میں پورے 3 بر اعظموں کا اکیلا بادشاہ ہوں, مشرق سے لے کے مغرب تک میری حکومت ہے, اب میں ظلم کروں گا. لیکن آپ نے دیکھا صرف 3 سال یزید حکومت کر سکا, 3 سال, اور 3 سال کے بعد ابھی 3 سال بھی اس کی پوری حکومت نہیں ہوئی تھی. 5 سال تو لوگ کر لیتے ہیں, یزید کو تو پورے 5 سال بھی نہیں ملے, صرف 3 سال اس نے حکومت کی اور وہ مرا. کتنی بدترین موت مرا پتہ ہے یزید؟ ظلم کا انجام دیکھو. آج میرے بھائیوں ہم ظلم کر رہے ہیں, ظلم سے توبہ کرو. یزید کیسے مرا؟ یزید کو ایک لڑکی نے مارا, یزید ایک لڑکی کے ہاتھ سے مرا, پیاسا مرا. کئی دن تک اس کی لاش نہیں ملی. جب لاش ملی تو اس کے اندر کیڑے چل رہے تھے, اس میں بدبو آ رہی تھی. عقد الفرید کی روایت کے مطابق یزید کا ایک دوست تھا جس کو دنیا
सरजौन के नाम से जानती है। इब्ने सरजौन, अल्लाह अकबर। इत्तेफाक से एक ईसाई लड़की थी, उस ईसाई लड़की के साथ यजीद का दिल लग गया और वो बहुत खूबसूरत थी, चतुर थी, चालाक थी। वो यजीद बहुत मोटा था, इतना मोटा कि उठने बैठने में उसको दिक्कत थी और उसके बदन पर सूअर की तरह बड़े बाल थे, कसरत से बाल थे। बहुत रंग उसका गोरा तो था लेकिन बहुत भद्दा था, बहुत दूर तक चल नहीं सकता था, दौड़ नहीं सकता था, शराब बहुत पीता था, खाता बहुत था, अय्याशी करता था। हर दिन उसके बिस्तर पर कोई नई लड़की चाहिए था। उसने एक ईसाई लड़की खूबसूरत थी, दिल लगा लिया, लेकिन वो लड़की यजीद को नहीं चाहती थी। जाहिर सी बात है, इंसान अगर सेहतमंद हो तो खूबसूरत लगता है, ना बहुत बिल्कुल पतला दुबला अच्छा लगता है, ना बहुत भद्दा अच्छा लगता है ना। इंसान मियाना हो, दरमियान हो तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही था, बहुत मोटा हो गया था, उठने बैठने की ताकत और कुव्वत नहीं थी। वो लड़की उसको बहुत रिस्पॉन्स नहीं देती थी, लेकिन बादशाह था इसलिए उसका इनकार भी नहीं कर सकती थी। इब्ने सरजौन को वो बहुत चाहती थी और वो भी यहूदी था। दोनों का मामला बहुत मिलता जुलता था, वो ईसाई थी, वो यहूदी था। उसमें क्या हुआ, बल्कि कुछ लोगों ने उसको भी किताबों में ईसाई लिखा है। बहरहाल इख्तिलाफ रिवायत है, मैं ज्यादा लंबी नहीं करता। एक दिन, और ये इसका बचपने का दोस्त भी था, करबला के मार्के में उसका भी हाथ था। इब्ने सरजौन ने जैसे उस लड़की को कहा कि यजीद से तेरे ताल्लुकात बढ़ते हुए लग रहे हैं, वो शायद तुझे बख्शेगा नहीं, उसने कहा मैं उसका किस्सा तमाम कर दूंगी। फिर उसके बाद उसने यजीद को कहा, यजीद मेरा दिल चाहता है तुम्हारे दरबार के अंदर कुछ करने की बजाय हम जंगलों की सैर करें, और तुम्हारा लश्कर उसमें मुखिल होता है, इसलिए लश्कर साथ नहीं रहना चाहिए। फिर उसने क्या किया, उसने यजीद को वर्गलाया, यजीद तैयार हो गया। अय्याश तो था ही, और एक बात याद रखना, अय्याश लोगों का बहुत बुरा खात्मा होता है। आजकल कुछ लड़के हमारे दरमियान भी ऐसे हैं, वो लड़कियों को फरेब देते हैं, मोहब्बत के जाल में फांसते हैं, फिर उनके साथ जिना करते हैं, आबरू खत्म करके फिर किसी दूसरे के तलाश में, फिर किसी तीसरे के तलाश में। आजकल लड़के ये गंदगी कर रहे हैं। याद रखो, मुझे ये सब बातें करने का शौक नहीं है, मेरा अल्लाह जानता है। मैं निजी महफिलों में भी मोहतात गुफ्तगू करने का आदी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मजबूर हैं। कौम जब बीमार हो जाए तो फिर उसको सुधारने के लिए जलसों में ये बात ना करूँ तो कहाँ करूँ। मेरा दिल तड़पता है, मैं तुम्हें क्या कह दूँ। वल्लाह मेरा अल्लाह नियतों को जानता है। अगर मुझे ये यकीन होता कि तुम्हारे पैर पकड़ने से तुम सुधर जाओगे तो मैं एक एक आदमी के पैर पकड़ के कहता कि सुधर जाओ, वरना कब्र की दुनिया बड़ी तारीख है, कब्र में बड़ा सख्त अजाब है। अल्लाह के अजाब से डरो, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। भाइयों सोचो, जो औरतों पे बदनजरी करता है, जब उसको मरते वक्त जबान पे कलेमा नहीं आता, तो जो लोग जिना करते होंगे उनका क्या हाल होगा, जो लोग शराब पीते होंगे उनका क्या हाल होता होगा, जो लोग जुआ खेलते होंगे उनका क्या हाल होता होगा। इसलिए भाइयों, मरना है, मौत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, अल्लाह को मुंह दिखाना है, खुदा की बारगाह में हाजिर होना है, अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ो, अल्लाह से सुलह कर लो। बहुत दूर हो गए अल्लाह से, अल्लाह नाराज हो गए हमसे, अल्लाह की रहमतें रूठ गई हमसे। अल्लाह को मना लो, थोड़ा वक्त निकाल लो। सबको टाइम देते हो, दोस्त नाराज हो जाए उसको जो है वो अल्लाह अकबर टी पॉइंट पे ले जाते हो, कॉफी पी पी के पिला पिला कर उसको मनाते हो। कभी हाथ पकड़ते हो, कभी पेशानी को चूमते हो, कभी पैर पकड़ते हो, कभी गिफ्ट देते हो। दोस्तों को मना रहे हो, बीबियों को मना रहे हो, ब्रूठे बच्चों को मना रहे हो, अरे अपने सेठों को मना रहे हो, सबको मना रहे हो। अल्लाह को भी मना लो, उसको भी कोई गिफ्ट करो, उसको भी कोई गिफ्ट दो, उसको भी कोई गिफ्ट पेश करो। क्या पेश करोगे अल्लाह को? उसको चाय तो नहीं पेश कर सकते, उसको काफिया तो नहीं पेश कर सकते, उसे खाने और कपड़े तो नहीं पेश कर सकते। क्या पेश करोगे अल्लाह को? मैं बराज बता देता हूँ, बहुत कीमती गिफ्ट बताता हूँ, उसको बहुत पसंद है, उसको बहुत पसंद है, उसके यहाँ उसकी बड़ी अहमियत है। अल्लाह अकबर,
اللہ اکبر کیا ہے؟ وہ عاجزی کے آنسو ہے، وہ ندامت کے آنسو ہے۔ جب یہ آنسوؤں کے موتیوں کو رات کے آخری حصے میں مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو پیش کرو گے کہ مان جا اللہ، مان جا اللہ، وہ مان جائے گا، وہ راضی ہو جائے گا۔ اور ایک بات بتاؤں، ارے سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ تو آنسو پیش کر دو گے، راضی ہو جائے گا، مان جائے گا۔ ایک بات بتاؤں، ارے سب سے باتیں کرتے ہو، کبھی تھوڑا وقت نکال کر اپنے اللہ سے بھی کچھ، ہاں اپنے اللہ سے بھی کچھ، اپنے اللہ سے بھی کچھ سرگوشیوں کا شرف حاصل کر لو۔ اس معنی میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ بیٹھو، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھو اور اس سے کہو اللہ میری روزی نہیں چل رہی ہے، میری روزی کا معاملہ درست کر دے، میری بیٹی کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، میری بیٹی کے رشتے کا معاملہ کر دے، اللہ پاک میں پریشان ہوں، میری پریشانی دور کر دے، میرا بھائی جیل میں اسے چھڑا دے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا اللہ تو آپ کی شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ ارے پیر صاحب بلاسپور میں رہ سکتے ہیں، پیر صاحب مالیگاؤں میں رہ سکتے ہیں، پیر صاحب مراد آباد میں رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ صاحب کہاں؟ اللہ صاحب تو شہرت سے زیادہ قریب ہے، ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ ارے وظیفے لینے کے لیے 300 کلومیٹر کا سفر طے کر رہے ہو، آنسوؤں کو پیش کرنے سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں لگانا سیکھو۔ ہمارا مذہب یہودی اور عیسائیوں کا نہیں ہے کہ راہب کو پکڑ کے لے جائیں گے تو ہی کام بنے گا، ارے فادر کو لے جائیں گے تو ہی کام بنے گا۔ ہمارے آدر فادر کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے یہاں بس اتنا ہے، جہاں بیٹھے ہو وہیں اس کے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے اپنی بات عرض کرو، وہ سنتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے اور وہ مسائل کو حل بھی کرتا ہے۔ مجھے کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کر بتائے کس کا مسئلہ ایسا ہے جو اللہ حل نہیں کر سکتا؟ بتاؤ، اگر مسلمان ہو تو مجھے بتاؤ کون سا بڑا مسئلہ ایسا ہے جو میرا اللہ حل نہیں کر سکتا؟ ہے کوئی ایسا مسئلہ؟ ارے مسائل تمہارے لیے مشکل ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اللہ کو مانو، اللہ سے دور ہو گئے ہو۔ میری بہنوں، اور تعویذ گنڈوں کے چکر میں